جب ہمارے ریون کے بزرگوں نے فرمایا کہ میڈیا سے بچنا چاہیے تو مولانا صاحب میڈیا کے ساتھ ہے. یہی اختلاف ہے. باقی تمام اکابر اور تبلیغی تمام بزرگ مولانا ترجمیل صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. پوری دنیا میں ترجمیل صاحب گھومتے ہیں، بیانات کرتے ہیں تو تبلیغی بزرگ ہی لے جاتے ہیں ان کو. بس اختلاف میڈیا کا ہے کہ اس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ عام کام کرو تو بہت دور تک چلا جائے گا اور بہترین ہوگا اور مضبوط ہوگا. لیکن میڈیا میں دشمن اور حاسد جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے. اس میں الٹا نقصان ہو جاتا ہے. جس طرح سب کے ساتھ، میرے سمیت سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. خیال کرو کہ یہ ہماری بات پوری دنیا میں جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ایک آدمی ہے، اس سے کروڑوں لوگ متاثر ہیں. آپ ان کے خلاف تقریر کریں گے تو پھر آپ بھی نیچے آئیں گے، آپ اوپر نہیں جائیں گے. اور اگر بغض اور حسد ہو تو پھر تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہو. ہماری جو مطلب سوچ ہے اور فکر ہے وہ مولانا کے ساتھ ہے. ہم سیاست کے حوالے سے بالکل مولانا ترجمیل صاحب سے ان کی حمایت بالکل ہرگز نہیں کرتے ہیں. اور میری لڑائی بھی ہوئی ہے، اس سے بھی میں نے کی ہے. لیکن ان کو ذلیل کیا جائے، بےعزت کیا جائے. کسی کی بغض میں آپ نے کچھ بول دیا نا، تیری خیر نہیں ہے، تیری خیر نہیں. اللہ کے بندے اپنے آدمی کو خراب نہ کرو. میرا خود مولانا ترجمیل صاحب سے اختلاف ہے اور میں ان کے پاس جاتا ہوں اور سختی سے بات کرتا ہوں. خدا کی قسم ایسے ہاتھ بھی وہ غور سے سنتے ہیں. اختلاف ان کو خط لکھو، اپنے آدمی کو خراب نہ کرو. یہ تو کل اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا جواب دینا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تم لوگ؟ بعض اوقات مثلا مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بات کی کہ یہ گستاخی ہو گئی. اب یہ گستاخی والا جو چلا ہوا پرانا کارتوس ہے، چلا ہوا پرانا کارتوس ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھے، یہ ہم کسی پر فٹ کر لیتے. تو میں نے کہا پہلے سے یہ گستاخ نہیں تھا. آپ کے نزدیک پہلے سے یہ گستاخ تھا یا نہیں تھا؟ آپ تو پہلے سے اس کو گستاخ مانتے ہیں اور سب کو گستاخ مانتے ہیں. ایک شرعی مسئلہ ہے کہ سب صحابہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. ایک اس کو حلال سمجھنا ہو تو کفر ہے، اور اس کے علاوہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے. اکثر بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے اور ٹھیک فرماتے ہیں. ایک مسئلہ ہے بس یہ، اور ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، موضوع روایتیں پیش کرتے ہیں. مولانا ترجمیل صاحب آپ کے سیاست تک کتاب ابن ماجہ میں 25 احادیث موضوع نہیں. آپ جو جلائل پڑھتے ہیں اس میں کتنی احادیث موضوع ہے، آپ ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ جی انہوں نے موضوع روایت پیش کی، جنہوں نے نقل کی ہے موضوعات کی کتاب میں نہیں، اپنی کتاب میں. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرو. اپنے بغض کو تسکین دیتے ہیں، حسد کو تسکین دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ حافظ عالم مفتی یا شیخ الحدیث ہوگا اور ایک نیک آدمی پر وہ الزام لگائے گا اور آخرت میں وہ مار کھائے گا، مار کھائے گا. تو الزام تراشی بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 100 سال اللہ کی عبادت کرے. 100 سال کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی، موحد. اور وہ کسی عورت پر الزام لگائے، اس کو اون دے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی عبادت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، جل گئی.